پتہ چلے گی کہ اصل میں کیسا ہوگا، بس ایک پیل ریفلیکشن ہے، سمجھیے ایک ہلکی سی جھلک ہے جو ہم کو ان الفاظ سے نظر آ جاتی ہے کہ کیا ہوگا اس دن۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس روز واقع ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے متشابہات میں سے، ہم کہہ نہیں سکتے وہ کیا ہوگا، نہ اس کی کھوج کرید میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی انسان فکر کرے کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا۔ دنیا میں تو ہم اپنے اعمال کے اوپر بہت سے ونیئرز ڈال لیتے ہیں نا، بہت سی خوبصورت سے لیبل لگا لیتے ہیں، بہت سی ایکسکیوزز کے ہم ردے چڑھا دیتے ہیں بدعمالیوں کے اوپر۔ اس دن وہ سارے ونیئرز ہٹ جائیں گے خوبصورت خوبصورت، اور اندر سے اصل بدصورتی نکل آئے گی۔ اور اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ نہایت خوبصورت نیت، عمل بے انتہا خوبصورت حسین محسن ہوتا ہے انسان، لیکن معاشرے کا ریجیکٹ ہوتا ہے، معاشرے کا دھتکارا ہوا ہوتا ہے، اس کو برا سمجھا جاتا ہے اور اس کو بدصورتی کی طرح سے اوائڈ کیا جاتا ہے، لیکن وہ ساری بدصورتی اس کے اوپر سے اللہ ہٹا دے گا، اور وہ چمکتا ہوا حسین خوبصورت ہیرے موتی جیسا عمل اور وہ نیت سامنے آ جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اس وقت جس کا اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لو دیکھو پڑھو میرا اعمال نامہ، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ خوش خوش وہ اپنے اعمال نامے کو لے کر آئے گا، جیسے ہم بچوں کو نہیں دیکھتے، اگر مارکس خراب ہیں تو پتہ نہیں کتاب کہاں غائب ہو جاتی ہے بستے میں جا کر، پتہ ہی نہیں چلتی، اور ٹیسٹ میں اگر مارکس اچھے آتے ہیں تو ایسے کتاب پکڑ کے آتے ہیں، السلام علیکم آ کے آپ سے کہیں گے، تاکہ آپ پوچھیں کہ اچھا یہ کیا ہے، تو بتائیں کہ ہمارے تو فل نمبر آئے ہیں۔ تو بالکل وہی انداز آپ دیکھیں کہ وہ تو اپنا اعمال نامے کو یوں ڈسپلے کرے گا سب کے سامنے کہ دیکھو دیکھو مجھے تو یقین تھا کہ میرا حساب ہوگا۔ اور دیکھیں یہ جو ڈسپلے کی انسان کے اندر ہے نا، یہ چیز ہے، انسان میں ایگزیبیشنزم ہے، وہ دکھاوا چاہتا ہے، کوئی چیز اس کے پاس اچھی ہو وہ چاہتا ہے سب دیکھیں۔ نیک لوگ کیا کرتے ہیں، نیک عمل تو کرتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ نے دکھاوے سے منع کر دیا، لہٰذا وہ دکھاوا کرتے ہوئے بہت ڈرتے ہیں، اپنے نیک اعمال کو وہ چھپا کے رکھتے ہیں، جیسے کہ ہم موتی چھپا کے رکھتے ہیں کہ کہیں ہمارے اعمال کی خوبصورتی جو ہے وہ دکھاوے کی وجہ سے ماند نہ پڑ جائے، تو ڈھانپ ڈھانپ کے رکھتے ہیں اپنے عمل کو، پتہ ہی نہیں چلے کسی کو کہ ہم نے کیا عمل کرے، ذکر ہی نہیں کرتے ان کا، اور چھپا کے رکھتے ہیں تاکہ اللہ کو دکھائیں پھر قیامت کے دن۔ جب کوئی چیز ایگزیبیشن کے لیے، ڈسپلے کے لیے بنائی جاتی ہے تو اب دیکھیں نا کتنی چھپائی جاتی ہے، تاکہ جس دن ایگزیبیشن ہوگا اس دن سب کو دکھائی جائے گی۔ تو آپ بھی نیکیاں کیجئے اور اس کو چھپا لیجئے، انشاءاللہ اس کا سب کا ایگزیبیشن اللہ کے ہاں ہونا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں۔ اور پھر اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ عمل، محنت، مشقت، بھاگ دوڑ، جد و جہد اور کوشش۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھ کو نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش وہی میری موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی۔ ما اغنی عنی مالیہ، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔ وہ بینک بیلنس، وہ ہیرے جواہرات، وہ جیولری جس کی دوڑ میں لگے رہتے تھے اور رش کیا کرتے تھے ہم، اس کے پاس وہ سیٹ، اس کے پاس وہ جوتا، کدھر رہ گیا؟ ہلک عنی سلطانیہ، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ وہ VIP ٹریٹمنٹ، وہ ہاتھوں ہاتھ لیا جانا، وہ آگے پیچھے سائرن بجاتی ہوئی گاڑیاں کدھر گئیں؟ وہ تو آپ دیکھیں دنیا میں بھی ختم ہو جاتا ہے، کوئی پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، کوئی شیخ ہو، کوئی کچھ بھی ہو، یہاں روح نکلی جسم سے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ اچھا پرائم منسٹر صاحب کا کیا حال ہے، کب جائیں گے وہ؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ باڈی کب جائے گی، باڈی کب اٹھائیں گے، یہ کہا جاتا ہے نا، مردے کو کب دفنائیں گے،
سب پر ایک ہی لیبل لگ جاتا ہے مردے کا، اور بس اس کے آگے کچھ نہیں. کتنی بھی شاندار گاڑیوں میں ٹریول کیا ہو، لیکسس ہو کہ مرسیڈیز ان کے پاس ہو، جاتے سب میت گاڑی میں ہی بیٹھ کر ہیں. سب یاد رکھیں، سب ایک جیسا لباس پہنتے ہیں. دنیا میں تو کھپ جاتے ہیں ہم ڈفرینٹ لگنے میں اور لباس کے چکر میں. پہننا سب کو آخر میں کفن ہی ہے. کوئی ڈیزائنر کفن کسی کے لیے نہیں ہوگا کہ اس کی اپنی کوئی امتیازی شان ہو کہ کوئی نرالا ہی اس نے کفن پہن لیا ہو اس وقت. کتنے بھی حسین باتھ رومس کیوں نہ ہو، کتنا ٹائم ہم باتھ رومز میں لگاتے ہیں، واش رومز کے اندر. کبھی آپ کمپیئر کریں کہ ہم نے واش روم میں کتنا ٹائم لگایا اور ہم نے اللہ کے کلام کے لیے کتنا ٹائم لگایا. مثال اچھی نہیں ہے لیکن صرف سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے. میجورٹی کو آپ دیکھیں کہ وہ اپنی پرسنل گرومنگ اور اپنے آپ کو سجانے سنوارنے کا ٹائم بہت بڑھ جائے گا، بجائے کہ اللہ کے کلام کو جو توجہ دی یا نمازوں کا جو حال ہم نے کیا. پچھتائیں گے اس دن، ہلک عنی سلطانیہ، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا. کہا جائے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے اور اس کو طوق پہنا دو. ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں جھونک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو، لپیٹ دو. دنیا میں شریعت کی پابندیاں برداشت نہیں ہوتی تھیں، نہیں ریسٹرکشنز نہیں لگوانی، نہیں کر سکتے، ہم نہیں مان سکتے، ہمیں یہ کرتے ہیں تو گرمی لگتی ہے، یہ کرتے ہیں تو تھکن ہوتی ہے، یوں کرتے ہیں تو نیند آتی ہے، بلڈ پریشر ہمارا ہائی ہو جاتا ہے. دنیا میں تو اتنی ساری باتیں تھیں اور آج کیسے جکڑے گئے. دنیا میں ذرا سی شریعت کی پابندیاں برداشت کر لیتے تو یہ تو حال نہ ہوتا آج. کون تھا یہ؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا. یعنی جہنم میں لے جانے کا ایک سبب کیا ہوگا؟ خود کھانا کھلانا تو دور کی بات، کسی سے کہتا بھی نہیں تھا، کسی کو انکریج بھی نہیں کرتا تھا، کبھی اس کا ذکر بھی نہیں کرتا تھا کہ محتاجوں کو کھانا بھی کھلانا چاہیے. تو محتاجوں کو کھانا کھلانا یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے. آپ دیکھیں روٹی ووٹیاں جہاں ملتی ہیں نا، ہر محلے میں ایسے ہوٹلز ہوتے ہیں، ملباری ہوٹلز جو ہوتے ہیں، ان کے باہر مغرب کے وقت یا مختلف اوقات میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو آپ وہاں جا کر کھانا کھلا دیں ان کو. مت دیکھیں کہ ڈرگ ایڈکٹ ہیں یا بھیک مانگنے والے ہیں، جو بھی ہے سب کے ساتھ پیٹ تو لگا ہے، تو ضرور ہی انسان کھانا کھلانے کا اہتمام کرے. مہینے کے لیے آپ کچھ تھوڑا سا بجٹ اپنا بنا لیجئے، یا جو بھی آپ کو سہولت ہو، جتنا بھی آپ افورڈ کر سکیں، لیکن ہر مہینے کچھ نہ کچھ یقیناً انسان کو اس کا اہتمام کر لینا چاہیے. خود پکا کر آپ بھجوا دیجئے کہیں غریبوں کو. لوگ مزدور ہوتے ہیں، گھر بنا رہے ہوتے ہیں یا سڑکیں بنا رہے ہوتے ہیں، موقع بہت ہیں. دراصل غریب ملک میں رہنے کا یہ بڑا فائدہ ہے کہ یہاں پر جنت کمانے کے موقع بہت ہوتے ہیں. غربت ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے لوگوں کی، اور اپنی جنت کمانے کے لیے انسان ضرور ان کی ضرورت کو پورا کرے. لیکن دنیا میں نہ کھلایا تو کیا ہے؟ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی غمخوار ہے اور نہ زخموں کی دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا. دنیا میں بھی حرام کھاتے ہوں گے، شاید ناپاک چیزیں دنیا میں بھی کھاتے ہوں گے، ناپاک حرام کمائی ہوگی، تو آج بھی وہی چیز ان کو دے دی جائے گی کہ تمہاری یہ اپنی کمائی ہے جو تم آج کھاؤ، گندی چیز. فلا اقسم بما تبصرون، بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے. یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں. تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو. ولا بقول کاہن، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، یعنی یہ کوئی نوسٹراڈیمس قسم کی پیشن گوئیاں نہیں ہیں کہ الفاظ ایسے مبہم اور ذو معنی ہوں کہ جس کا جو جی چاہے اس کے اندر سے معنی نکال لے. ایسی ایگزیکٹ ٹرمینالوجی قرآن نے استعمال کی ہے کہ بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی حیران ہو گئے ہیں. قلیلا ما تذکرون، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، اور پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے. قرآن ہدی للناس تو ہے، تمام انسانوں کے لیے ذریعہ ہدایت، لیکن تمام انسان اس سے فائدہ لیں گے نہیں.
تمام انسان اس سے فائدہ لیتے نہیں. فائدہ کون لیں گے؟ متقی، جو نیکی کرنا چاہیں، جو برائیوں سے بچنا چاہیں. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں. یہ بھی رہیں گے. بہترین اللہ کا کلام، بہترین بتانے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اعلیٰ ترین علمی سطح سے لے کر اور معمولی ترین انسانی ذہنی سطح تک کے لیول پر انہوں نے سب کو پیغام پہنچایا. لیکن اس کے باوجود جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتے. تو آپ سب کو کنونس کر نہیں سکتے. کنوے کر دیجئے، میسج پہنچا دیجئے، اور یہ مت دیکھیے کہ کس نے مذاق اڑایا اور کس نے منہ موڑا. سب مانیں گے نہیں، بتا دیا اللہ نے پہلے ہی. ایسے ہوں گے جو جھٹلائیں گے، لیکن دنیا میں جھٹلا کر تو ہو سکتا ہے کہ چند دن کی دنیا زیادہ ان کے لیے وسیع یا کشادہ ہو جائے، پابندیوں کے بغیر زندگیاں گزار لیں، اپنی مرضی کر لیں. لیکن وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں کے لیے یقیناً موجب حسرت ہے. قیامت کے دن بہت ان کو حسرت ہوگی، جبکہ وہ عین الیقین سے دیکھ لیں گے اس اپنی برائیوں کا انجام. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، یہ بالکل یقینی حق ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. سبحان ربی العظیم. سورۃ المعارج مکی صورت ہے. معارج کا مطلب ہوتا ہے بلندی، اور جیسے ہم کہتے ہیں شب معراج، جب بلندی پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے. سیڑھی بھی اس کا مطلب ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج، مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں. اس اللہ کی طرف سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے. ملائکہ اور روح سے مراد جبریل علیہ السلام. ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی متشابہات ہیں، واللہ عالم کس مقدار کی اور کس وقت کی بات کی جا رہی ہے. سائنس نے ہمیں اتنا تو بتا دیا آج آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے ذریعے کہ ٹائم بھی ریلیٹیو ہے. کائنات میں مختلف جگہ وقت مختلف رفتار سے گزر رہا ہے. فصبر صبراً جمیلا، بس صبر کیجئے شائستہ صبر، خوبصورت صبر. مشکلات پہ صبر کیجئے، لوگوں کی باتوں پر صبر کیجئے، مخالفتوں پہ، تنقید پہ صبر کیجئے. اگر کوئی ٹیمپٹیشنز آتی ہیں، ترغیبات آتی ہیں، گناہ کے موقع آتے ہیں تو صبر کیجئے، مت انوالو ہوئیے. ہو سکتا ہے کہ آپ بیٹھی ہوں، گھر میں کوئی نہ ہو، آپ تنہا بالکل اکیلی، ریموٹ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، جو چاہیں آپ دیکھ لیں. صبر کیجئے. ڈونٹ گیو ان ٹو ٹیمپٹیشن. ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن بھی کوئی چیز ہے نا. صبر کرے انسان کہ ابھی نہیں، ابھی میری خواہشات پوری ہونے کا وقت نہیں ہے. جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا میں وہ چیزیں دیکھ نہیں سکتی. جو اللہ نے دیکھنے کی اجازت دی، ہاں وہ دیکھی جا سکتی ہیں. اور عبادت پر صبر کرے انسان، جمع رہے، کنسسٹنٹلی ریگولر رہے عبادت میں. تو نہ گلا شکوہ ہو. حالات اگر مخالف ہیں تو حالات سے ہار نہیں ماننی، صبر، محنت کرتا رہے انسان، امید کی شمع جلائے رکھے اور خود کو پرسکون رکھے. اعصاب جواب نہ دے جائیں. ڈپریشن، ٹینشن، دین والوں کو تو یہ الفاظ زیب دیتے ہی نہیں. کوئی دنیا کے لیے ڈپریسڈ یا اپسیٹ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، لیکن جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، جو دین پہ چل رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، مخالفت اٹھا رہے ہیں، صبر کریں، خوبصورت صبر. یہ نہ کہیں کہ ہماری تو نرو جواب دے گئی ہیں، ہماری تو نرو شیٹر ہو گئی ہیں، اعصاب ہمارے ہل گئے، ہم تو ڈپریس ہو گئے. نہیں. اور نہ ہی لوگوں سے نفرت کا معاملہ کرنا ہے. دل میں نہ نفرت آئے، نہ مزاج میں غصہ ہو. ایسا صبر، اتنا خوبصورت صبر کہ دیکھنے والے متاثر ہو جائیں. آخرت پر پختہ یقین صبر کو ہلکا بنا دیتا ہے. جب دین پر عمل کرنے والے پوری ڈگنیٹی کے ساتھ، پوری شان کے ساتھ دین پر ثابت قدم رہتے ہیں، دیکھنے والے بھی دیکھ رہے ہیں، ان پہ اثر ہوتا ہے. پھر معاشرے کے اندر سائلنٹ میجورٹی بننا شروع ہوتی ہے. خاموش تماشائی ہوتے ہیں لوگ، وہ آپ کا رویہ، آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ان کے دل پگھلتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں. پھر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے، ایک ایسی تھریشولڈ آ جاتی ہے کہ جب بہت سارے لوگ ایک دم جو ہے وہ دین کے اندر آ جاتے ہیں. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ مکے میں مسلمانوں نے خوبصورت صبر کیا، لیکن 13 سال میں صرف 140 لوگ ایمان لائے. مدینے جا کر کچھ عرصے کے بعد 6، 7، 8 سال کے اندر ہی
تقریباً پورے کا پورا عرب مسلمان ہو گیا. یہ کیسے ہوا؟ مسلمانوں کے خوبصورت صبر کی وجہ سے. تو انسان سوچے کہ جس ہستی کے لیے صبر کر رہے ہیں وہ دیکھ رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور بدلہ ملنے کا دن بھی بہت دور نہیں ہے. انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں، ونراہ قریبا، ہم اسے قریب ہی دیکھ رہے ہیں. وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا. خیال آتا ہے کہ شاید اس لیے نہیں پوچھے گا کہ نظر نہیں آ رہے ہوں گے، کون کدھر ہے، کس حال میں ہے، پتہ ہی نہیں ہوگا. لیکن نہیں، یبصرونہم، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، دیکھ رہے ہوں گے. بیٹا دیکھ رہا ہوگا کہ فرشتے ماں کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک رہے ہیں، ماں پکار رہی ہے، بیٹا آگے نہیں بڑھے گا. شوہر دیکھ رہا ہوگا کہ فرشتے بیوی کو اٹھا کر پھینک رہے ہیں جہنم کے اندر، شوہر آگے نہیں آئے گا. اور وائس ورثہ، اپنے شوہر کو یا اپنے والد کو کوئی دیکھ رہا ہوگا کہ وہ جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، کوئی آگے والنٹیئر نہیں کرے گا کہ ہم اس کی جگہ چلے جاتے ہیں، بلکہ کیا تمنا کریں گے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم چاہے گا اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو فدیے میں دے دے. آپ سوچیں، دنیا میں تو مائیں اپنے اوپر اٹھا لیتی ہیں کہ مجھے تکلیف ہو جائے، ہمارا بس چلے تو ہم انجیکشنز اور ٹیکے اور ویکسین خود لگوا لیں، بچوں کو نہ لگوانے دیں. ماؤں کا دنیا میں یہ حال ہے، ماں کے جذبہ ایسا اللہ نے رکھا ہے اس کی ممتا کا. لیکن وہ دن کہ جب بچہ جہنم میں، اولاد جہنم میں جاری، اور ماں کہے کہ پھینک دو سب کو، مجھے بچا لو. وصاحبتہ، اور اپنی بیوی کو بھی کہے گا پھینک دو اس کو بھی. واخیہ، کہے گا میرے بھائی کو بھی پھینک دو. وفصیلتہ التی تؤویہ، کہے گا سارے خاندان کو پھینک دو جس نے مجھ کو پناہ دی تھی. ومن فی الارض جمیعا، ساری دنیا کو جھونک دو جہنم کے اندر. ثم ینجیہ، اور بس کوئی اس کو بچا لے. ساری دنیا جائے جہنم میں، بس میں کسی طرح بچ جاؤں. اگر ہم اس چیز کو، اس نقشے کو آج اپنے ذہن میں جما کے رکھیں تو آپ دیکھیے گا کہ دین پر ثابت قدم رہنا کتنا ہلکا اور کتنا آسان ہو جائے گا. کیوں انسان اس انجام کا انتظار کرے؟ یہ تو گناہ گاروں کا انجام ہوگا نا. جو متقی ہوں گے وہ تو دوستی ہی رکھیں گے قیامت کے دن، وہ اس طرح کی خود غرضی کا مظاہرہ نہیں کریں گے. کلا، ہرگز نہیں، انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی، ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری. دیکھیں قرآن بھی تو پکار رہا ہے نا. اللہ نے کتنی دفعہ ہمیں پکارا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو اتنا آسان کر دیا نصیحت کے لیے. ہے کوئی جو کہ یاد دہانی کرنا چاہے؟ ہے کوئی جو غور کرے؟ جب قرآن کی اور رسول کی اور اللہ کی پکار پر لبیک نہ کہا تو چاہتے نہ چاہتے جہنم بلائے گی تو جانا پڑے گا. پکارے گی وہ کس شخص کو؟ جس نے منہ پھیرا اور مال جمع کیا اور سینت کر رکھا. ہورڈنگ کرنے والا شخص، دنیا خریدتے رہے، دنیا رکھتے رہے، دنیا سمیٹتے رہے، سجاتے رہے، حفاظت کرتے رہے، وقت ہی نہ ملا اعمال اچھے جمع کرنے کا، اعمال سجانے کا. ان الانسان خلق ہلوعا، اب جو لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں، جو دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، دنیا کی محبت میں غرق ہوتے ہیں، یہ محبت جو ہے نا چین لینے نہیں دیتی. جو دنیا کی محبت کا مرض ہے وہ ایک اور مرض کی شکل میں پیدا ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ ہلو. انسان تھڑدلا پیدا کیا گیا ہے. ہلو جس کو آج کل ہم کہیں اینگزائٹی. حال یہ ہے کہ جو نہیں ہے اس کی طلب، وہ میرے پاس آ جائے، اس کے پاس اس ماڈل کی گاڑی، اس کے پاس وہ ڈریس، اس کے پاس وہ لباس، اس کا بچہ اس اسکول میں. جو نہیں ہے وہ میں جمع کر لوں. جب تک نہیں تھا تب تک یہ غم کہ ہے نہیں، اور ایک دفعہ جب آ گیا تو یہ غم کہ چلا نہ جائے. جب تک کوئی اچھا لباس نہیں تھا اچھے لباس کا غم تھا، اور جب اچھا لباس پہن لیا کسی اور کے پاس ایسا لباس نہ ہو جائے، میں موٹی نہ ہو جاؤں. ایک غم ہے. جتنی زیادہ دنیا آتی ہے اتنے زیادہ غم، اتنی زیادہ پریشانیاں انسان کے پاس جمع ہوتی جاتی ہیں، اتنی زیادہ انسان کے اندر اینگزائٹی بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ جو مرض ہے نا ہلو کا، یہ دو چیزوں کا کمبینیشن ہے. ایک تو آخرت کی طرف سے شبہات میں پڑتا ہے انسان، اور دنیا کے لیے شہوات، خواہشات.
یہ مل کر انسان کے اندر انگزائٹی پیدا کرتی ہیں. انگزائٹی اٹیکس تو آج ہم سنتے ہیں، جو 2 لفظ آپ کو بتائے، ٹینشن اور ڈپریشن، اٹھتے بیٹھتے ہمارے منہ پر آج یہی الفاظ ہیں. کسی سے پوچھیں، کوئی کہتا ہے آپ سے کہ بہت ٹینشن ہے آج کل، بہت ٹینشن ہے. کس بات کا ٹینشن ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ بچے کا کلاس 1 کا امتحان ہونے والا ہے نا، اس کا ٹینشن ہے. چھوٹی سی چھوٹی چیز، اس لیے کہ دنیا اس قدر میگنیفائی ہو گئی ہے. بچے کو فلاں اسکول میں داخلہ نہیں ملا تو لگتا ہے کہ زندگی رہنے کے قابل ہی نہیں. یہ ہمارا حال ہو گیا ہے. اس کے پیچھے یہ فالس سٹینڈرڈز جو ہم نے اپنے بنا لیے ہیں، یہ جو بطر میں ہم مبتلا ہو گئے، اس نے ہم کو واقعی کہیں کا نہیں چھوڑا. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب خوشحالی آتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. الا المصلین، مگر نماز پڑھنے والے اس عیب سے بچے ہوئے ہیں. اور یہ کون سے نماز پڑھنے والے؟ بے روح نماز پڑھنے والے نہیں، بلکہ وہ جن کی نمازوں کے اندر خشوع ہے، اللہ کے سامنے حاضری کا احساس لے کر جو نماز پڑھتے ہیں. نماز جب انسان پڑھتا ہے، سارا پرسپیکٹو اس کا درست ہو جاتا ہے، سارا نقطہ نظر ٹھیک ہو جاتا ہے کہ دنیا ہے کتنے دن کی، کیا اس کی اہمیت ہے. جانا تو رب کے سامنے ہی ہے. جیسے آج ہاتھ باندھ کر جا نماز پر کھڑے ہیں، ایک دن قیامت کے دن ہاتھ باندھ کر اپنا حساب دینے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. شروع سے بچوں کو عادت ڈال دینی چاہیے نماز کی. اور یہ 5 وقت نماز وقت پر پڑھنا یہ بڑی چیز ہے. جیسے ایک کتاب ہے اور جیفری لینگ نے لکھی ہے، اسٹرگلنگ ٹو سرنڈر. یہ ریورٹڈ مسلم ہے. یہ کہتے ہیں کہ نماز کی عادت بہت مشکل سے مجھے پڑی، خاص طور پہ فجر کی نماز کی عادت. تو میں یوں کرتا تھا کہ میں ایک الارم اپنے سرہانے رکھتا تھا، ایک الارم تھوڑی دور ٹیبل پہ رکھتا تھا، ایک اس کے آگے، اور ایک اپنے واش روم میں رکھتا تھا. تو پھر جب الارم بجنے شروع ہوتے تھے تھوڑی دیر کے بعد، تو آخری الارم کو بند کرنے کے لیے ان کو پھر واش روم تک جانا ہوتا تھا. تو یہ ہے نا کوشش. نماز پڑھنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ ہاں پڑھنا ہے آنکھیں نہیں کھلتی. یہ تو کوشش کیا کی کہ آنکھ کھلے. دیکھیں ذرا ان کی اسٹرگل، تو نام ہے نا کتاب کا، اسٹرگلنگ ٹو سرنڈر. کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کا فرما بردار بنا لیں. تو 5 وقت کی نماز پابندی اوقات کے ساتھ پڑھنی ہے. الذین هم علی صلاتہم دائمون، اور وہ لوگ جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں. صلاۃ واحد آیا ہے. کسی نے پوچھا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں؟ تو کسی بزرگ نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ شروع سے آخر تک نماز کی طرف متوجہ رہتے ہیں. پوری نماز کو واقعی نماز کی طرح ہی پڑھتے ہیں، توجہ بھٹکتی نہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک حق مقرر ہے. اب یہ کیا ہے؟ نماز اپنی جگہ، اللہ کا حق ادا کرنا، پھر بندوں کے حقوق ادا کرنا. نماز ایسا لگتا ہے نا جیسے اس کی حیثیت ایمان کے لیے دل کی طرح ہے. ایمان کو زندہ رکھنا ہے تو نماز ضروری ہے. اور زکوٰۃ جیسے کہ لنگز نہیں ہوتے جو صفائی کرتے رہتے ہیں ہمارے جسم کی، پیوریفائی کرتے رہتے ہیں، زکوٰۃ تزکیہ ہے. یہ زکوٰۃ کے علاوہ کچھ حق ہے جو کہ اللہ نے انسان کے مال میں رکھا ہے. یہ اخلاقی قانون ہے جو دیا جا رہا ہے کہ جو مانگتا ہے اور جو محروم ہے اس کو دو. والذین یصدقون بیوم الدین، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے کوئی بے خوف ہو جائے. تو بچنے والے کون ہیں؟ علم آخرت بھی ہے ان کے پاس، لیکن علم آخرت نہیں بچاتا قیامت کے عذاب سے انسان کو. جہنم کے عذاب سے علم نہیں بچا لے گا. صرف اتنا کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے قرآن کے اندر، اتنے دروازے ہیں. لہا سبعۃ ابواب، یہ بھی آ گیا. کیسا عذاب ہوگا؟ کھولتا پانی سر پہ ڈالا جائے گا اور کھالیں بدل دی جائیں گی. انفارمیشن تو ساری مل گئی. اب کو قرآن کو انفارمیشن کے طور پہ پڑھتا ہے تو وہ آرٹیکل لکھ دے جہنم کے اوپر کہ جہنم کے یہ عذاب ہیں، لیکن انفارمیشن کے طور پہ پڑھ لینا فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ خوف آخرت ساتھ نہ ہو. تو علم آخرت ہو، ساتھ میں خوف آخرت ہو، تب کہیں انسان کی نجات ممکن ہوگی. والذین هم لفروجہم حافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں. البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں واحد آیا ہے، ایک نماز، پورا وضو ہوتا ہے، ارکان ٹھیک ہوتے ہیں، رکوع سجدہ درست ہوتا ہے، خشوع اور خضوع بھی اس کے اندر ہوتا ہے،
نماز کے ظاہر اور باطن دونوں کی انہوں نے حفاظت کی ہوتی ہے۔ یہ بڑا کام ہے، ویسے ہم جانتے ہیں نا کہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ ادھر ہم جا نماز پر کھڑے ہوتے ہیں اور 10 خیالات انسان کو آنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ ہم ظاہری شکل کی بھی حفاظت نہیں کر پاتے، یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے رکعتیں کتنی پڑھیں۔ تو اس کے لیے خاص دعا کیجیے اللہ سے، اور جو ممکن ہو سکے اس کے لیے کوشش کیجیے کہ نماز کی حفاظت ہو، کہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے۔ لہٰذا انہیں اپنی بحثوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی قرآن ان امپورٹنٹ ہو گیا، ہر مصروفیت، ہر دلچسپی ان کے لیے زیادہ اہم تر ہے، ہر ہابی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو رہنے دیں ان کو اپنی مصروفیتوں میں، دلچسپیوں میں، رنگینیوں میں، اور اپنے جو بھی لٹریچر پڑھ رہے ہیں اس میں ان کو اور بزی رہنے دیں۔ ٹائم نہیں ملتا قرآن کا تو ٹھیک ہے، پہنچ جائیں اس دن تک جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے کوئی نشانوں کی طرف دوڑے جا رہے ہوں۔ جیسے کوئی ٹارگٹ نہیں لگایا جاتا، جو ریسنگ آپ نے دیکھی ہوگی کہ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ بچوں کو اتنی دیر میں یہاں دوڑنا ہے، تو ریڈی اسٹیڈی گو جیسے ہی ہوتا ہے وہ دوڑتے ہیں اپنے نشانی کی طرف۔ ایسے قبروں سے نکل کر اور یہ سیدھا دوڑیں گے جہاں پر ان کو بلایا جا رہا ہوگا۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں دین کو نگلیکٹ کرنا، اس کے بہت سیویئر ریپرکشنز ہیں، آخرت میں بہت برا انجام ہونا ہے۔ یہاں تو پتہ نہیں چلتا نا، جو دین کو توجہ دے رہے ہیں اور جو دین کو توجہ نہیں دے رہے سب ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن آخرت میں تو نہیں ہوگا۔ سورۃ نوح مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کے قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں۔ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ عبادت دو چیزوں کا مرکب ہے، شدت کی محبت کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ، اور اپنے آپ کو جھکا کر کسی کی اطاعت کی جائے۔ شدت کی محبت اللہ سے ہو انسان کو، یہ بھی مانگنے والی چیز ہے۔ اپنے دل کو ٹٹولیے، ہر چیز کی محبت اس کے اندر نظر آئے، اگر محسوس ہو کہ جوتے کی بھی محبت ہے اور گھر کی بھی محبت ہے اور گاڑی کی بھی محبت ہے اور در و دیوار اور سیمنٹ اور پتھر کی ہر چیز کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت اگر نہیں ملتی، ڈھونڈے سے بھی نظر نہیں آتی، تو کوئی بات نہیں، مایوس نہ ہو، دعا تو کر سکتا ہے کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یبلغنی الی حبک، دعاؤں میں شامل کر لیجئے، اللہ انشاءاللہ آپ کو اپنی محبت دے گا۔ ایسی محبت نہیں جو گستاخ کر دے، ناز نخروں والی محبت نہیں جو من مانی پر اکسائے اور انسان کو جری کر دے نافرمانی کے اوپر، بلکہ عاجزی کے ساتھ خوش ہو کر اللہ کی اطاعت کرنا، چڑھ کر، زبردستی یا جھنجلا کر یا خود کو مظلوم سمجھتے ہوئے اطاعت نہیں کرنی، بلکہ محبت سے سرشار ہو کر اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہوئے اطاعت کرنی اللہ کی، اور اس اطاعت کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک آپ دیکھیں کہ کسی سے آپ کو محبت ہے اور ایک ہے جس سے آپ کو محبت نہیں، جس سے آپ کو محبت نہیں ہے، اگر اس کو خوش کرنے کے لیے کہا جائے آپ سے کہ بھئی فلاں آ رہے ہیں، اب ذرا کھانا تیار کرنا ہے، کتنا بھاری لگتا ہے۔ لیکن اگر اپنے میکے والے آ رہے ہیں، امی ابو آ رہے ہیں،
اپنا بھائی اپنی بہن آ رہے ہیں تو ایسی توانائی جسم میں آ جاتی ہے، دوڑ دوڑ کے پکاتے ہیں، نہ روزہ یاد رہتا ہے نہ یہ یاد رہتا ہے کہ ابھی 2.5-3 گھنٹے تو ہم درس سن کر آئے ہیں. ایسی توانائی کیسے آ گئی؟ کھانا تو وہی پکانا ہے، محنت تو وہی کرنی ہے. فرق جذبے کا ہو گیا نا. تو محبت محنت کو آسان کر دیتی ہے. اللہ کی محبت بڑی چیز ہے. عبادت میں لطف آ جاتا ہے انسان کو، عبادت انٹرٹینمنٹ بن جاتی ہے. دل کی خوشی سے، دل کے شوق سے انسان کام کرتا ہے. بڑا زبردست موٹیویٹنگ فیکٹر ہے، اور یہ جذبہ محرکہ ہے جو اللہ نے انسانوں میں رکھ دیا. ایک دفعہ اللہ کی محبت مانگ لیجئے، بس وہ جڑ آ جائے گی، ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہو جائیں گی، عمل بڑا خوبصورت ہو جائے گا. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا. کاش تمہیں اس کا علم ہو. سب طرح سمجھا دیا نوح علیہ السلام نے. 950 سال تبلیغ کر دی، قوم بھی مان کر نہ دی. زندہ قوموں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ عمل کریں یا نہ کریں، کم از کم سننے پر راضی ہوتے ہیں، کم سے کم سن لیتے ہیں. اور الحمدللہ آپ مسلمانوں کو اس وقت دیکھ رہی ہیں کہ چاہے عمل کر رہے ہیں یا نہیں، لیکن سننے پر آمادہ ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل ہی بے حس ہو گئے ہوں اور دین کی دعوت پر کان بھی نہ دھرتے ہوں. نوح علیہ السلام کی قوم بالکل مردہ قوم ہو چکی تھی، سننے پر بھی تیار نہیں. اب فریاد وہ کر رہے ہیں، قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا. انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا. یعنی پتہ چلا کہ نبوت تو ہوتی ہی تھی، آج بھی تبلیغ کا کام کرنے جو کھڑا ہو تو یہ پارٹ ٹائم نہیں ہو سکتا نا، فل ٹائم جاب ہے. انسان چاہے اپنی باقی ذمہ داریاں بھی گھر میں ادا کر رہا ہوتا ہے، لیکن ذہن اس کا دعوت ہی کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے کہ اب کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، کیا کرنا ہے. مبلغ تو پھر اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے پھر وہ مبلغ ہی بن کے رہ جاتا ہے. اور یہ تو پھر نبی تھے، صبح شام انہوں نے پکارا، لیکن کیا ہوا؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا. کیوں؟ دیکھیں، ہم تو کہتے ہیں کہ لوگ اچھی طرح بتاتے نہیں نا. اگر کوئی بتانے والے اچھی طرح بتائیں تو سب سن لیں، ہرگز نہیں. نوح علیہ السلام کے بتانے میں کیا کمی تھی؟ ان کے بتانے میں کمی نہیں تھی، لوگ سننے والے نہیں تھے. تو ہمیشہ بتانے والوں کو بلیم نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو بتاتے ہی اتنی بری طرح ہیں اور لوگوں کو بھگا دیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. حالانکہ تبلیغ کی اپنی حکمت ہے یقیناً کہ لوگوں کو اچھی طرح سے دین کی طرف بلاؤ، لیکن خالی بتانے والے پر لوگوں کی ہدایت کا دار و مدار نہیں ہے. جب لوگ سننا ہی نہ چاہیں تو نوح علیہ السلام بھی چاہے ان کو دعوت دے رہے ہوں تب بھی نہیں سنیں گے. ان کے اندر تو ایک ریولژن تھا، کراہیت تھی، دین کی دعوت سے ان کو الرجی تھی، سننا نہیں چاہتے تھے بات. اور آپ کو اپنے معاشرے کے اندر بھی ایسے لوگ ملیں گے، آپ چاہے شہد میں گھول کر ان کے سامنے بات رکھ دیجئے، اعلیٰ ترین علمی انٹلیکچوئل لیول کے ثبوت فراہم کر دیجئے اسلام کے حق ہونے کے. جس کو نہیں سننا ہوگا وہ نہیں سنے گا، اور جس کو ہدایت کی طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، وہ تو لپک کر آئے گا. جیسے بھوک کی بات ہے، جس کو بھوک نہیں ہے آپ 5 اسٹار ہوٹل اس کو لے جائیے، اس کو اچھا نہیں لگے گا. اور جس کو بھوک لگی ہوتی ہے وہ صرف کھانے کی خوشبو سونگھ کر اور خود دوڑا چلا آتا ہے، اٹریکٹ ہو جاتا ہے. تو بات ساری طلب کی ہے. انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا. اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا. پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی، اور میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا. ہر طرح سے دیکھیے سمجھا دیا، ہر طرح سے ان کو بتا دیا. لیکن کیا حال تھا؟ ان کو دیکھتے تھے تو کپڑے منہ کے اوپر ڈال لیا کرتے تھے. نوح علیہ السلام بات شروع کرتے تھے تو کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لیا کرتے تھے. یہ حال تھا. ایسا سوشل بائیکاٹ کیا، کتنی بے عزتی بتانے والے کی. آپ گئی ہوں، کسی کو آپ کوئی بات بتا رہی ہوں اور وہ کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس کے اور دوپٹوں سے اپنے چہرے سارے کور کر لیں تو کیا آپ بتائیں گی دوبارہ ان کو؟ ہم کہیں گے اب آئندہ نہیں جائیں گے. ہم درس دینے گئے، کوئی سنتا ہی نہیں تھا وہاں پر. تو ہم میں اور نبیوں کے اندر بڑا فرق ہے. ہمارے اندر انا بہت ہے، ہم بہت جلدی اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہیں.
دین کی بات پیچھے رہ جاتی ہے، ہماری ذات آگے آ جاتی ہے. لیکن انبیاء بالکل بے غرض ہوا کرتے تھے، کوئی ان کو ایگو پرابلم نہیں ہوتا تھا. اور یہ کانفیڈنس، کوئی نہیں بات مان رہا پھر بھی کہے چلے جا رہے ہیں، کس چیز نے ان کو اتنا پر اعتماد بنا دیا تھا؟ دراصل بات یہ تھی کہ اپنی سیلف اسٹیم کے لیے، سیلف رسپیکٹ کے لیے وہ لوگوں کی نظروں کے، لوگوں کی تعریفوں کے محتاج نہیں تھے. غنی ہوتے تھے رسول، لوگوں کی تعریف، لوگوں کی تنقید دونوں سے بے نیاز. صرف اپنے آپ کو وہ اللہ کی نظر سے جج کرتے تھے، اسی لیے سوشل پریشر وہ برداشت کر جاتے تھے. آج ہم نے لوگوں کو اپنے اوپر گواہ اور جج بنا کر بٹھا لیا ہے نا، تو ہم لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو جج کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے اندر یہ کانفیڈنس آتا نہیں. بچپن سے بچوں میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو لوگ کیا کہیں گے، یہ کر رہے ہو لوگ کیا کہیں گے. ہم ان کو اتنا پیپل کانشیس کر دیتے ہیں کہ بڑے ہو کر بھی پھر وہ یہی کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کی فکر زیادہ ہوتی ہے، اللہ کی نہیں. تو گاڈ کانشیس کرنے کی ضرورت ہے، تقویٰ ڈالنے کی ضرورت ہے. انبیاء متقی ہوتے تھے، انتہائی کانفیڈنٹ. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. یعنی معاشی خوشحالی کی ایک انتہائی خوبصورت تصویر انہوں نے کھینچ دی. استغفار سے آخرت تو سنورے گی ہی سنورے گی، دنیا بھی سنور جائے گی. ایک دفعہ کا ذکر ہے، قحط پڑا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو انہوں نے بارش کی جب دعا کرنی انہوں نے شروع کی تو صرف استغفار پر کفایت کر لی. لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے تو بارش کی دعا نہیں کی. انہوں نے کہا میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے، اور پھر سورہ نوح کی یہ والی آیات لوگوں کو سنا دی. ایک مرتبہ حسن بصری کی مجلس میں ایک شخص نے آ کر خشک سالی کی شکایت کی کہ بارشیں نہیں ہو رہیں. انہوں نے کہا اللہ سے استغفار کرو. ایک نے تنگ دستی کی شکایت کی، اس کو بھی کہا استغفار کرو. کسی نے کہا اولاد نہیں ہوتی، کہا استغفار کرو. ایک نے کہا زمین کی پیداوار کم ہو رہی ہے، اس سے بھی کہا استغفار کرو. لوگوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، آپ سب کو مختلف شکایتوں کا ایک ہی علاج بتا رہے ہیں. انہوں نے جواب میں سورہ نوح کی یہ والی آیات سنا دی. ہر چیز کا اس میں بتا دیا علاج استغفار کے اندر ہے. اگر آپ کے پاس کوئی آئے اور آپ سے اپنے مسائل کا وہ ذکر کرے اور آپ اس سے کہیں کہ استغفار کرو، تو منہ لٹک جاتے ہیں لوگوں کے، کہتے ہیں وہ تو ہے، کچھ اور بتائیے. اور پھر آپ اگر ان سے کہیں کہ اچھا اب تم ایسا کرو کہ تم عصر کے بعد اندھیرے کمرے میں الٹے سر کے بل کھڑے ہو جانا اور تم 50,000 دفعہ فلاں چیز کی تسبیح پڑھنا، تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ بڑا اچھا وظیفہ ہے. ہم مشکل پسند ہو گئے ہیں نا، سمپل چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگتی. ہم کہتے ہیں اتنا سمپل، مایوس ہو جاتے ہیں. تو کیوں سمپل ہے بالکل. استغفار کرو، اولاد نہیں ہے استغفار کرو، پیسے کی تنگی ہے استغفار کرو. ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا ترجون للہ وقارا، اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے. کیا دیکھتے نہیں ہو اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بتہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا. اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو. قال نوح رب انہم عصونی، نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں. ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے. انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود اور سوا کو، اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو. انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے. نوح علیہ السلام کے قوم کے 5 بتوں کا ذکر ہے. بخاری میں ایک حدیث ہے، اس کا مضمون یہ ہے کہ یہ جو 5 نام ہیں دراصل یہ قوم نوح میں 5 نیک لوگ گزرے تھے. پھر کیا ہوا، یہ نیک لوگ تھے، ان کا انتقال ہو گیا. جب ان کا انتقال ہو گیا تو جہاں ان کا انتقال ہوا پہلے لوگ وہاں ایسے ہی جمع ہونے لگ گئے کہ چلو ہم یہاں بیٹھتے ہیں، ہم کو یاد آئیں گے، یہ ہم کو یاد آتے ہیں تو ہم اس جگہ آ جاتے ہیں. پھر جب لوگ وہاں جمع ہونے لگے تو رفتہ رفتہ اس جمع ہونے کی جگہ کو مبارک سمجھنے لگے کہ متبرک ہو گئی ہے یہ جگہ. اس کے بعد شیطان نے ان سے کہا کہ دیکھو وہ نیک لوگ تھے اور کتنے نیک کام کرتے تھے، ایسا کرو ان کی مورتیں بنا لو.
ان کی تم بت بنا لو تاکہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. تو انہوں نے بت بنا لیے. اب جو بعد کی نسل آئی وہ اللہ کو تو بھول گئی اور انہی کو پوجنا شروع کر دیا. تو یاد رکھیے کہ شرک کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ نفرت سے نہیں ہوتی. شرک کی ابتدا ہوتی ہی محبت اور تعظیم میں غلوف کی وجہ سے ہے. اس لیے بہت محتاط ہونا چاہیے انسان کو بزرگوں کی محبت میں اور انبیاء کی تعظیم کرنے میں. نیت کی کوئی خرابی نہیں تھی، نیت کتنی اچھی تھی جب انہوں نے بات شروع کی، لیکن ایک چیز پھر جب پیدا ہوئی اور بدعت بنی، بگڑ کر کہاں سے کہاں چلی گئی. تو شرک کی ابتدا شخصیت پرستی سے شروع ہوئی. نیک لوگوں کے عمل کی پیروی چھوڑ کر تعریف میں مصروف ہو گئے اور تعریف کے اور تعظیم کے بھی وہ طریقے بنا لیے جو کہ خود انہوں نے نہیں بتائے تھے. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تعریف اس طرح ہو رہی ہوتی ہے جس میں کہ خود اللہ کے رسول کے احکامات کی مخالفت ہو رہی ہوتی ہے اور دعوے جو ہیں اس کے اندر محبت کے ہوتے ہیں. تو محبت بھی کس طرح کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے، تعظیم کیسے کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے، انتہائی ضروری ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر عمل کیا جائے. اس میں بھی ان کی اطاعت کرنی ہے. ہم ان کی محبت میں بھی ان کی اطاعت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے کہ اپنی مرضی سے کوئی طریقے اختیار کر لیں. ہو پھر یہ جاتا ہے کہ انبیاء کے درجے اٹھا کر اللہ تک ملا دیے جاتے ہیں. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے. اب دیکھیں یہاں کیا، پانی میں ڈوبے تو آگ میں نکلے، پانی میں آگ کہاں سے آ گئی؟ تو بات یہ ہے کہ یہ عذاب قبر کا ذکر ہے یہاں پر. ہم کہتے ہیں کہ قبر میں کیسے ہو سکتا ہے عذاب؟ کوئی اگر ڈوب گیا تو اس کی ایک ایک سیل اس کا تحلیل ہو گیا اور کسی مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، تب اس کو عذاب قبر کیسے ہوگا؟ دراصل قبر وہ 2 گز کا ٹکڑا نہیں ہے. قبر وہ ہے کہ جہاں جہاں انسان کے جسم کا کوئی بھی حصہ پایا جائے وہ اس کی قبر ہے، چاہے وہ 2 گز پر ہو، چاہے 200 گز پر ہو، چاہے 2000 گز پر ہو. پلین کریش ہوتے ہیں اور ہیومن باڈیز کے ٹکڑے کہاں کہاں بکھرتے ہیں جا کر. جہاں جہاں وہ ہیومن باڈی گئی ہے، انسان کا جسم گیا، وہ اس کی قبر ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے معاملہ کر سکتا ہے. اگر نیک تھا تو اس پہ رحمتیں وہاں نازل ہوں گی جہاں جہاں اس کا جسم تھا، اور بد تھا تو اللہ تعالیٰ معاملہ کر لے گا، کوئی مشکل نہیں اس کے لیے. فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا. اور نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ. اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا. رب اغفر لی ولوالدی، میرے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے. ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور اس کو بھی جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہو. وللمؤمنین والمؤمنات، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما. ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. کسی نے یہ بات کہی ہے کہ زندگی ایک کشتی کی طرح ہے اور دنیا کی حیثیت پانی کی سی ہے. کشتی پانی کے بغیر تیر نہیں سکتی. پانی کشتی کے باہر رہے تو ٹھیک ہے، تیرانے میں مددگار ہے بلکہ ضروری ہے. اسی طرح زندگی گزارنے کے لیے دنیا ضروری ہے، لیکن کہاں تک؟ جب تک پانی کشتی کے باہر رہے. جب یہی پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے. تو دنیا کی محبت اگر دل میں آ جائے، اب انسان کو یہ گناہوں کے اندر غرق کرنے والی چیز بن جاتی ہے، جیسے کہ قوم نوح کے ساتھ ہوا. سورۃ الجن مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے. اب یہ لفظ جو ہے عجیب، یہ وہ اردو والا عجیب نہیں ہے جس کو ہم اسٹرینج کہتے ہیں. یہ عجیب کا مطلب ہوتا ہے عربی میں خوبصورت، دل لبھانے والی چیز. کہا کہ ہم نے ایک بہت دل لبھانے والا، بڑا پرکشش، مرسمرائزنگ کلام سنا ہے. اس پر ایک حدیث ہے، عجب ایمان جس کو کہا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ عجب ایمان کس کا ہے، یعنی سب سے خوبصورت ایمان کس کا ہے. دیکھیے یہ اعلیٰ یا قیمتی کی بات نہیں کی جا رہی،
خوبصورت ایمان کی بات ہے۔ صحابہ نے کہا، پہلے جب آپ نے بہت اصرار کر کے پوچھا تو کہا فرشتوں کا ایمان سب سے اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کا ایمان کیوں نہ اچھا ہوگا، وہ تو رات دن اپنے رب کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں اور جنت دوزخ دیکھتے ہیں، وہ تو ایمان لائیں گے ہی۔ پھر صحابہ نے فرمایا کہ آپ کا ایمان سب سے خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا میں ایمان کیوں نہ لاؤں گا، میرے پاس تو صبح شام فرشتہ آتا ہے اور وہی مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ انہوں نے پھر ڈرتے ڈرتے صحابہ نے عرض کیا کہ اچھا پھر ہمارا ایمان خوبصورت ہے، عجب ایمان۔ آپ نے کہا تم کیوں ایمان نہ لاؤ گے، تمہارے درمیان میں موجود ہوں۔ پھر صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عجب ایمان، خوبصورت ایمان ان لوگوں کا ہوگا کہ جو تمہارے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھ کو بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ چند اوراق پائیں گے، چند پیجز پائیں گے اور اس پر اللہ کا کلام لکھا ہوا دیکھیں گے اور اس کو پڑھ کر ایمان لائیں گے۔ تو کتنی اس میں تسلی ہے نا ہم لوگوں کے لیے کہ ہم نے بس قرآن پڑھا اور ہم نے کیا کہا، یہدی الی الرشد، یہ تو ہدایت دیتا ہے بھلائی کی طرف، فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لائے، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ بات جنہوں نے کہی، اور ہر قرآن کا پڑھنے والا جو کہ دل کھول کر قرآن پڑھتا ہے، اس کا دل گواہی دیتا ہے ان سب چیزوں کی، اور یہی تمنا اس کے دل میں بھی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت سے سرفراز فرما دے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا۔ اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ مشرکین مکہ جنوں سے بہت ڈرا کرتے تھے، کسی وادی میں جاتے تھے تو وہ وہاں پر کہتے تھے کہ ہم اس وادی کے جن کی پناہ میں آتے ہیں۔ اب جنوں کو تو معلوم ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، ہم اس سے کمتر مخلوق ہیں۔ جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ اشرف ہوتے ہوئے، اعلیٰ اور افضل اور اشرف ہوتے ہوئے یہ ہم سے پناہ مانگ رہا ہے، تو ان کے غرور میں، سرکشی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ تو انسانوں کو جنوں سے ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ دراصل ہم جب ڈرتے ہیں تو شیطان اور جو جن ہوتے ہیں یہ زیادہ جری ہو جاتے ہیں۔ کبھی اگر آپ کو کوئی گھر میں اثر محسوس ہو یا کوئی ایسی چیز آپ کو لگے تو خوف زدہ نہ ہو، بالکل نہ ڈریں۔ وہ جو قرآن کی آیات ہیں اور جو مسنون اذکار ہیں انسان وہ پڑھے اور ڈرے نہ۔ جتنا زیادہ ڈرتے ہیں جنوں سے اتنا زیادہ یہ حاوی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں سے کچھ جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ فَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ کہ ہم پہلے سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ یعنی یہ جن کہہ رہے ہیں آپس میں کہ عجیب ڈفرنٹ سا معاملہ ہو گیا، بہت سختی ہو گئی ہے، بہت پہرا لگا دیا گیا ہے آسمانوں کے اوپر۔ جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی VIP موومنٹ ہوتی ہے تو پولیس کی تعداد بڑھا دی جاتی ہے اور وہاں پر وہ گنز لگا دی جاتی ہیں، تو بالکل اس طرح ایک VIP موومنٹ ہو رہی تھی جبکہ وحی کا نزول ہو رہا تھا، اس لیے کہ بے انتہا قیمتی چیز تھی، بڑی پریشس چیز تھی۔ دور دور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں فرشتوں کو بٹھا دیا تھا، پہرے لگا دیے گئے تھے کہ ذرا بھی کوئی اس چیز میں سے کچھ بھی اچک کر نہ لے جائے۔ اتنی قیمتی چیز تھی جو کہ نازل ہو رہی تھی۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں آج ہم لوگ کہ اپنے ہاتھوں میں اس کلام کو لے کر بیٹھے ہیں۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ صالح ہیں اور کچھ اس سے کمتر، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ وَأَنَّ لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اب کیا کہہ رہے ہیں قرآن کو؟ ہدا۔ پہلے کیا کہا تھا؟ قرآناً عجبا، پہلے خوبصورتی کی تعریف کی اپنی قوم کے سامنے جنہوں نے، تاکہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں،
اور جب قرآن کی خوبصورتی کی طرف اٹریکٹ ہو گئے تو کہا کہ یہ تو کتاب ہدایت ہے۔ تو اللہ اور قرآن پر ایمان ہم پلہ ہے بالکل۔ قرآن پر ایمان لائے بغیر اللہ کو ماننے کا دعویٰ قابل اعتبار نہیں ہے، نافائدہ مند ہے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم ہیں اور کچھ حق سے منحرف ہیں، تو جنہوں نے اسلام اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے ہٹے ہوئے ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اس کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ ان کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مراد ہیں عبداللہ سے، کہ جب لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، جب لوگوں کو سنت کی طرف بلایا تو لوگ ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے۔ شرک اور بدعت سے اپنائیت تھی، ان کو خوب واقفیت تھی، اور شرک اور بدعت کی دھول میں ہدایت اور سنت اجنبی چیز بن گئی تھی ان کے لیے، تو بہت خفا ہوئے، ٹوٹ پڑے ان کے اوپر۔ قل، کہہ دیجئے، انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں